بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، اب تک کی ویڈیو میں 3 ہجری میں ہونے والے اہم واقعات کو ہم نے سنا۔ اب ہم اس ویڈیو میں 4 ہجری میں جو اہم واقعات مسلمانوں کے بیچ پیش آئے انہیں اس ویڈیو میں سنیں گے۔ آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ دوستو، ہجرت کا چوتھا سال یہ 4 ہجری کہلاتا ہے۔ یہ سال بھی کافروں کے ساتھ چھوٹی بڑی لڑائیوں میں ہی گزرا۔ جنگ بدر کی جیت سے مسلمانوں کا خوف عرب میں جتنے بھی قبائل تھے ان سب پر بیٹھ گیا تھا، اس لیے سارے قبیلے اور خاندان کچھ دنوں کے لیے خاموش بیٹھ گئے تھے۔ لیکن جنگ احد میں مسلمانوں کے جانی نقصان کا چرچا ہونے سے دوبارہ عرب کے سارے قبائل اور خاندان ایک ساتھ مسلمانوں اور اسلام کو مٹانے کے لیے کھڑے ہو گئے، اور مجبوراً مسلمانوں کو بھی اپنے بچاؤ کے لیے لڑائیوں میں حصہ لینا پڑا۔ ایک محرم 4 ہجری کو اچانک ایک شخص نے مدینہ میں یہ خبر پہنچائی کہ طلحہ بن خویلد اور سلمہ بن خویلد دونوں بھائی کافروں کی فوج جمع کر کے مدینہ پر حملہ کرنے کے لیے نکل پڑے ہیں۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس فوج کے مقابلے میں حضرت ابو سلمہ رضی اللہ عنہ کو 150 صحابہ اکرام کے ساتھ روانہ فرمایا۔ لیکن کفار کو جب پتہ چلا کہ مسلمانوں کا لشکر آ رہا ہے تو وہ لوگ بہت سے اونٹ اور بکریاں چھوڑ کر بھاگ گئے، جن کو مسلمانوں نے مال غنیمت بنا لیا، اور لڑائی کی نوبت نہیں آئی۔ جو مال جنگ میں جیتنے والے لوگوں کو حاصل ہوتا تھا اسے مال غنیمت کہا جاتا ہے، اور یہ اسلام میں حلال ہے۔ محرم 4 ہجری کو یہ خبر ملی کہ خالد بن سفیان مدینہ پر حملہ کرنے کے لیے فوج جمع کر رہا ہے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کے مقابلہ کے لیے حضرت عبداللہ بن انیس رضی اللہ عنہ کو بھیجا۔ آپ نے موقع پا کر خالد بن سفیان کو قتل کر دیا اور اس کا سر کاٹ کر مدینہ لائے اور تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قدموں میں ڈال دیا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن انیس رضی اللہ عنہ کی بہادری سے خوش ہو کر ان کو اپنی چھڑی عطا فرمائی اور ارشاد فرمایا کہ تم اسی چھڑی کو ہاتھ میں لے کر جنت میں چہل قدمی کرو گے، ٹہلو گے۔ انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، قیامت کے دن یہ مبارک چھڑی میرے پاس نشانی کے طور پر رہے گی۔ چنانچہ انتقال کے بعد انہوں نے یہ وصیت فرمائی کہ اس چھڑی کو میرے کفن میں رکھ دیا جائے۔ اصفہان اور مکہ کے بیچ ایک جگہ ہے جس کا نام رجی ہے۔ یہاں کی زمین 7 مقدس صحابہ اکرام کے خون سے رنگین ہوئی، اس لیے یہ واقعہ سریہ رجی کے نام سے مشہور ہے۔ سریہ اس جنگ کو کہتے ہیں جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شرکت نہ ہوئی ہو۔ یہ دردناک حادثہ بھی 4 ہجری میں پیش آیا۔ اس کا واقعہ یہ ہے کہ قبیلہ اجل وقارہ کے کچھ لوگ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں آئے اور عرض کیا کہ ہمارے قبیلہ والوں نے اسلام قبول کر لیا ہے، اب آپ کچھ صحابہ اکرام کو وہاں بھیج دیں تاکہ وہ ہماری قوم کو عقائد اور اسلام کے اعمال سکھا دیں۔ ان لوگوں کی ریکویسٹ پر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے 10 صحابہ اکرام کو حضرت عاصم بن ثابت رضی اللہ عنہ کی نگرانی میں بھیج دیا۔ جب یہ مقدس قافلہ اس جگہ پہنچا جسے رجی کہا جاتا ہے تو غدار کفار نے وعدہ خلافی کیا، اور قبیلہ بنو احیان کے کافروں نے 200 کی تعداد میں جمع ہو کر ان 10 مسلمانوں پر حملہ کر دیا۔ مسلمان اپنے بچاؤ کے لیے ایک اونچے ٹیلے پر چڑھ گئے۔ کافروں نے تیر چلانا شروع کیا اور مسلمان ٹیلے کی اونچائی سے پتھر برسانے لگے۔ کفار نے سمجھ لیا کہ ہم ہتھیاروں سے ان مسلمانوں کو ختم نہیں کر سکتے، تو ان لوگوں نے دھوکہ دیا اور کہا کہ اے مسلمانوں، ہم تم لوگوں کو امان دیتے ہیں اور اپنی پناہ میں لیتے ہیں، اس لیے تم لوگ ٹیلے سے اتر آؤ۔ حضرت عاصم بن ثابت رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں کسی کافر کی پناہ میں آنا گوارا نہیں کر سکتا۔ پناہ دینے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم تم سے جنگ نہیں کریں گے، تم سلامتی کے ساتھ جہاں سے آئے ہو جا سکتے ہو۔ تو حضرت عاصم بن ثابت نے فرمایا کہ میں کسی کافر کی پناہ میں آنا گوارا نہیں کر سکتا۔ یہ کہہ کر خدا سے دعا مانگی، یا اللہ تو اپنے رسول کو ہمارے حال سے باخبر فرما۔ پھر وہ جہاد کے جوش میں بھرے ہوئے ٹیلے سے اترے اور کافروں سے آمنے سامنے لڑتے ہوئے اپنے 6 ساتھیوں کے ساتھ شہید ہو گئے۔
چونکہ حضرت عاصم رضی اللہ عنہ نے جنگ بدر کے دن بڑے بڑے کفار قریش کو قتل کیا تھا، اس لیے جب کفار مکہ کو حضرت عاصم رضی اللہ عنہ کی شہادت کی خبر ہوئی تو کفار مکہ نے چند لوگوں کو مقام رجی بھیجا تاکہ ان کے بدن کا کوئی حصہ کاٹ کر لائیں، جس سے پہچان ہو جائے کہ واقعی حضرت عاصم رضی اللہ عنہ قتل ہو گئے ہیں۔ لیکن جب کفار آپ کی لاش کی تلاش میں اس جگہ پہنچے تو اس شہید کی یہ کرامت دیکھی کہ لاکھوں کی تعداد میں شہد کی مکھیوں نے ان کی لاش کے پاس اس طرح گھیرا ڈال رکھا ہے جس سے وہاں تک پہنچنا ہی ناممکن ہو گیا ہے۔ اس لیے کفار مکہ ناکام واپس چلے گئے۔ باقی 3 صحابی حضرت خبیب، حضرت زید بن دسنہ اور حضرت عبداللہ بن طارق رضی اللہ عنہ کافروں کی پناہ پر بھروسہ کر کے نیچے اترے تو کفار نے وعدہ خلافی کی اور اپنی کمان کی تاتوں سے ان لوگوں کو باندھنا شروع کر دیا۔ یہ منظر دیکھ کر حضرت عبداللہ بن طارق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یہ تم لوگوں کی پہلی وعدہ خلافی ہے اور یہ میرے لیے اپنے ساتھیوں کی طرح شہید ہو جانا بہتر ہے۔ چنانچہ وہ ان کافروں سے لڑتے ہوئے شہید ہو گئے۔ لیکن حضرت خبیب اور حضرت زید بن دسنہ رضی اللہ عنہ کو کافروں نے باندھ دیا تھا، اس لیے دونوں مجبور ہو گئے تھے۔ ان دونوں کو کفار نے مکہ میں لے جا کر بیچ ڈالا۔ حضرت خبیب رضی اللہ عنہ نے جنگ احد میں حارث بن عامر کو قتل کیا تھا، اس لیے اس کے لڑکوں نے ان کو خرید لیا تاکہ ان کو قتل کر کے باپ کے خون کا بدلہ لیا جائے، اور حضرت زید بن دسنہ رضی اللہ عنہ کو امیہ کے بیٹے صفوان نے قتل کرنے کے ارادے سے خریدا۔ حضرت خبیب رضی اللہ عنہ کو کافروں نے کچھ دن قید میں رکھا، پھر حرم شریف میں لے جا کر سولی پر چڑھا کر قتل کر دیا۔ حضرت خبیب رضی اللہ عنہ نے قاتلوں سے 2 رکعت نماز پڑھنے کی اجازت مانگی۔ قاتلوں نے اجازت دے دی۔ آپ نے بہت مختصر طور پر 2 رکعت نماز ادا فرمائی اور فرمایا کہ اے کفار، میرا دل تو یہی چاہتا تھا کہ دیر تک نماز پڑھتا رہوں، کیونکہ یہ میری زندگی کی آخری نماز تھی، مگر مجھ کو یہ خیال آ گیا کہ کہیں تم لوگ یہ نہ سمجھ لو کہ میں موت سے ڈر رہا ہوں۔ کفار نے آپ کو سولی پر چڑھا دیا۔ اس وقت آپ نے کچھ شعر پڑھا تھا جس کا ترجمہ یہ ہے: جب میں مسلمان ہو کر قتل کیا جا رہا ہوں تو مجھے کوئی پرواہ نہیں کہ میں کس پہلو پر قتل کیا جاؤں گا، یہ سب کچھ خدا کے لیے، اگر وہ چاہے گا تو میرے کٹے پھٹے جسم کے ٹکڑوں پر برکت نازل فرمائے گا۔ حارث بن عامر کے لڑکے ابو سروعہ نے آپ کو قتل کیا، مگر خدا کی شان کہ یہی ابو سروعہ اور ان کے دونوں بھائی پھر بعد میں اسلام قبول کر کے صحابی کے درجے سے سرفراز ہو گئے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے حضرت خبیب رضی اللہ عنہ کی شہادت سے باخبر فرما دیا۔ آپ نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ جو شخص خبیب کی لاش کو سولی سے اتار لائے اس کے لیے جنت ہے۔ یہ خوشخبری سن کر حضرت زبیر بن عوام اور حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ عنہ راتوں کو سفر کرتے اور دن کو چھپتے ہوئے اس جگہ پہنچ گئے جہاں حضرت خبیب رضی اللہ عنہ کو سولی پر چڑھایا گیا تھا۔ 40 کفار سولی کے پہرے دار بن کر سو رہے تھے۔ ان دونوں حضرات نے سولی سے لاش کو اتارا اور گھوڑے پر رکھ کر چل دیے۔ 40 دن گزر جانے کے باوجود لاش تر و تازہ تھی اور زخموں سے تازہ خون ٹپک رہا تھا۔ صبح کو قریش کے 70 سوار تیز رفتار گھوڑوں پر سوار ہو کر پیچھا کرنے کے لیے دوڑ پڑے اور ان دونوں حضرات کے پاس پہنچ گئے۔ ان دونوں حضرات نے جب دیکھا کہ قریش کے سوار ہم کو گرفتار کر لیں گے تو انہوں نے حضرت خبیب رضی اللہ عنہ کی لاش مبارک کو گھوڑے سے اتار کر زمین پر رکھ دیا۔ خدا کی شان کی ایک دم زمین پھٹ گئی اور لاش مبارک کو نکل گئی۔ پھر زمین اس طرح برابر ہو گئی کہ پھٹنے کے نشان بھی باقی نہیں رہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت خبیب رضی اللہ عنہ کا لقب بلیع الارض ہے، جس کا معنی ہے جن کو زمین نگل گئی۔ اس کے بعد ان حضرات نے کفار سے کہا کہ ہم 2 شیر ہیں جو اپنے جنگل میں جا رہے ہیں، اگر تم لوگوں سے ہو سکے تو ہمارا راستہ روک کر دیکھو، ورنہ اپنا راستہ لو۔ کفار نے ان حضرات کے پاس لاش نہیں دیکھی، اس لیے مکہ واپس چلے گئے۔ جب دونوں صحابہ کرام نے بارگاہ رسالت میں سارا ماجرا سنایا تو حضرت جبریل علیہ السلام بھی اللہ کے رسول کی بارگاہ میں حاضر تھے۔
انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ کے ان دونوں صحابہ کے اس کارنامے پر ہم فرشتوں کی جماعت کو بھی فخر ہے۔ حضرت زید بن دسنہ رضی اللہ عنہ کے قتل کا تماشا دیکھنے کے لیے کفار قریش بڑی تعداد میں جمع ہو گئے، جن میں ابو سفیان بھی تھے۔ جب ان کو سولی پر چڑھا کر قاتلوں نے تلوار ہاتھ میں لی تو ابو سفیان نے کہا کہ کیوں اے زید، سچ کہنا، اگر اس وقت تمہاری جگہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس طرح قتل کیے جاتے تو کیا تم ان کو پسند کرتے؟ حضرت زید رضی اللہ عنہ ابو سفیان کی اس بات کو سن کر تڑپ گئے اور جذبات سے بھری ہوئی آواز میں فرمایا کہ اے ابو سفیان، خدا کی قسم میں اپنی جان کو قربان کر دینا بہتر سمجھتا ہوں، مگر پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مقدس پاؤں کے تلوے میں ایک کانٹا بھی چبھ جائے مجھے کبھی یہ گوارا نہیں ہو سکتا۔ یہ سن کر ابو سفیان نے کہا کہ میں نے بڑے بڑے محبت کرنے والوں کو دیکھا ہے، مگر محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے عاشقوں کی مثال نہیں مل سکتی۔ صفوان کے غلام نستاس نے تلوار سے ان کی گردن ماری۔ ماہ صفر 4 ہجری میں بیر معونہ کا مشہور واقعہ پیش آیا۔ ابو برا عامر بن مالک، جو اپنی بہادری کی وجہ سے برچھیوں سے کھیلنے والا کہلاتا تھا، بارگاہ رسالت میں آیا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کو اسلام کی دعوت دی۔ اس نے نہ تو اسلام قبول کیا نہ اس سے کوئی نفرت ظاہر کی، بلکہ یہ اپیل کیا کہ آپ اپنے کچھ صحابہ کو ہمارے علاقے میں بھیج دیجیے، مجھے امید ہے کہ وہ لوگ اسلام کی دعوت قبول کر لیں گے۔ آپ نے فرمایا مجھے نجد کے کافروں کی طرف سے خطرہ ہے۔ ابو برا نے کہا کہ میں آپ کے اصحاب کی جان و مال کی حفاظت کی ذمہ داری لیتا ہوں۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اصحاب میں سے 70 لوگوں کو، جو قرہ کہلاتے تھے، بھیج دیا۔ یہ حضرات جب اس جگہ پہنچے جہاں پہ بیر معونہ ہے تو ٹھہر گئے، اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے قافلہ کے سردار حضرت حرام بن ملحان رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا خط لے کر عامر بن طفیل کے پاس اکیلے تشریف لے گئے، جو قبیلہ سردار اور ابو برا کا بھتیجا تھا۔ اس نے خط کو پڑھا بھی نہیں اور ایک شخص کو اشارہ کر دیا، جس نے پیچھے سے حضرت حرام رضی اللہ عنہ کو نیزہ مار کر شہید کر دیا، اور آس پاس کے لوگوں کو جمع کر کے ایک لشکر تیار کر لیا اور صحابہ اکرام پر حملہ کرنے کے لیے روانہ ہو گیا۔ حضرت صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین بیر معونہ کے پاس بہت دیر تک حضرت حرام رضی اللہ عنہ کی واپسی کا انتظار کرتے رہے، مگر جب بہت زیادہ دیر ہو گئی تو یہ لوگ آگے بڑھے۔ راستے میں عامر بن طفیل کی فوج کا سامنا ہوا اور جنگ شروع ہو گئی۔ کفار نے حضرت عمر بن امیہ رضی اللہ عنہ کے سوا تمام صحابہ اکرام کو بھی شہید کر دیا۔ انہی شہداء اکرام میں حضرت عامر بن طفیل رضی اللہ عنہ بھی تھے، جن کے بارے میں عامر بن طفیل کا بیان ہے کہ قتل ہونے کے بعد ان کی لاش بلند ہو کر آسمان تک پہنچی، پھر زمین پر آ گئی۔ اس کے بعد ان کی لاش تلاش کرنے پر بھی نہیں ملی، کیونکہ فرشتوں نے انہیں دفن کر دیا۔ حضرت عمر بن امیہ رضی اللہ عنہ کو عامر بن طفیل نے یہ کہہ کر چھوڑ دیا کہ میری ماں نے ایک غلام آزاد کرنے کی منت مانی تھی، اس لیے میں تم کو آزاد کرتا ہوں، یہ کہا اور ان کی چوٹی کا بال کاٹ کر ان کو چھوڑ دیا۔ حضرت عمر بن امیہ رضی اللہ عنہ وہاں سے چل کر اس جگہ آئے جسے کرکرا کہا جاتا ہے، تو ایک درخت کے سائے میں ٹھہرے۔ وہیں قبیلہ بنو قلاب کے 2 آدمی بھی ٹھہرے ہوئے تھے۔ جب وہ دونوں سو گئے تو حضرت عامر بن امیہ نے ان دونوں کافروں کو قتل کر دیا، اور یہ سوچ کر دل میں خوش ہو رہے تھے کہ میں نے صحابہ اکرام کے خون کا بدلہ لے لیا ہے، مگر ان دونوں شخصوں کو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم امان دے چکے تھے، جس کا حضرت عمر بن امیہ کو علم نہ تھا۔ جب مدینہ پہنچ کر انہوں نے سارا حال اللہ کے رسول کی بارگاہ میں بیان کیا تو اصحاب بیر معونہ کی شہادت کی خبر پہنچ کر انہوں نے سارا حال اللہ کے رسول کی بارگاہ میں بیان کیا، تو ان صحابہ کرام کی شہادت کی خبر سن کر جو لوگ بیر معونہ میں شہید ہوئے تھے، اللہ کے رسول کو بڑا صدمہ پہنچا کہ تمام عمر شریف میں کبھی بھی اتنا رنج اور صدمہ نہیں پہنچا تھا۔ چنانچہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مہینہ بھر تک جن لوگوں نے ان صحابہ کرام کو قتل کیا تھا
ان پر نماز فجر میں لعنت بھیجتے رہے، اور حضرت عمر بن امیہ رضی اللہ عنہ نے جن 2 شخصوں کو قتل کیا تھا، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان دونوں کے خون بہا ادا کرنے کا اعلان کیا۔ خون بہا کا مطلب یہ ہے کہ قتل ہونے والے کے وارث یعنی اس کے گھر والوں کو اتنا روپیہ پیسہ دیا جائے کہ وہ راضی ہو جائیں۔ چنانچہ اسی معاملے میں بات کرنے کے لیے حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قبیلہ بنو نذیر کے یہودیوں کے پاس تشریف لے گئے، کیونکہ ان یہودیوں اور آپ کے بیچ کچھ معاملات پہلے سے طے تھے، مگر یہودی حقیقت میں بہت ہی ذلیل اور بدتر قوم ہے۔ معاملات پورا کرنے کا وعدہ کر لینے کے باوجود ان خبیثوں کے دلوں میں پیغمبر اسلام صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دشمنی آگ کی طرح بھڑک رہی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان لوگوں سے اہل کتاب ہونے کی بنا پر اچھا سلوک فرماتے تھے۔ اہل کتاب کا مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہونے والی کتاب توریت کو مانتے تھے، مگر یہ لوگ ہمیشہ اسلام اور پیغمبر اسلام صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دشمنی میں لگے رہے۔ مسلمانوں سے دشمنی اور کفار اور منافقین سے اچھا رشتہ یہی ہمیشہ ان غداروں کے ساتھ رہا۔ چنانچہ اس موقع پر جب رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان یہودیوں کے پاس تشریف لے گئے تو ان لوگوں نے اوپر سے تو بہت ہی اچھا برتاؤ کیا، مگر اندر سے بہت ہی خطرناک اسکیم کی پلاننگ بنایا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت ابوبکر، حضرت عمر اور حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہم بھی تھے۔ یہودیوں نے ان سب حضرات کو ایک دیوار کے نیچے بڑے آرام کے ساتھ بیٹھایا اور آپس میں یہ مشورہ کیا کہ چھت پر سے ایک بہت ہی بڑا اور وزنی پتھر ان حضرات پر گرا دیں تاکہ یہ سب لوگ دب کر ہلاک ہو جائیں۔ چنانچہ عمرو بن جہش اس مقصد کے لیے چھت کے اوپر چڑھ گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یہودیوں کی اس ناپاک پلاننگ سے وحی کے ذریعے باخبر فرما دیا، اس لیے فوراً ہی اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وہاں سے اٹھ کر چپ چاپ اپنے صحابہ کے ساتھ چلے آئے اور مدینہ تشریف لا کر صحابہ اکرام کو یہودیوں کی اس پلاننگ سے باخبر کیا، اور انصار اور مہاجرین صحابہ سے مشورہ کے بعد ان یہودیوں کے پاس قاصد بھیج دیا کہ چونکہ تم لوگوں نے اپنی قاتلانہ پلاننگ سے جو ہمارے اور تمہارے بیچ معاملہ ہوا تھا توڑ دیا، اس لیے اب تم لوگوں کو 10 دن کی مہلت دی جاتی ہے کہ تم اس بیچ مدینہ سے نکل جاؤ، اس کے بعد جو شخص بھی تم میں کا یہاں پایا جائے گا قتل کر دیا جائے گا۔ حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ فرمان سن کر بنو نذیر کے یہودی مدینہ چھوڑنے کے لیے تیار ہو گئے تھے، مگر منافقوں کا سردار عبداللہ ابن ابی ان یہودیوں کا دوست بن گیا اور اس نے یہ کہا بھیجا کہ تم لوگ ہرگز مدینہ سے نہ نکلو، ہم 2000 آدمیوں سے تمہاری مدد کرنے کو تیار ہیں۔ اس کے علاوہ بنو قریظہ اور بنو غطفان یہودیوں کے 2 طاقتور قبیلے بھی تمہاری مدد کریں گے۔ بنو نذیر کے یہودیوں کو جب اتنا بڑا سہارا مل گیا تو وہ شیر ہو گئے اور انہوں نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس کہا بھیجا کہ ہم مدینہ چھوڑ کر نہیں جا سکتے، آپ کے دل میں جو آئے کر لیجئے۔ یہودیوں کے اس جواب کے بعد حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کی امامت حضرت عبداللہ ابن مکتوم رضی اللہ عنہ کے حوالے کیا اور خود بنو نذیر کا ارادہ فرمایا اور ان یہودیوں کے قلعہ کو گھیر لیا۔ یہ گھیراؤ 15 دن تک چلا۔ قلعہ میں باہر سے ہر قسم کے سامانوں کا آنا جانا بند ہو گیا اور یہودی بالکل ہی مجبور ہو کر رہ گئے، مگر اس موقع پر نہ تو منافقوں کا سردار عبداللہ بن ابی یہودیوں کی مدد کے لیے آیا، نہ بنو قریظہ اور نہ بنو غطفان نے کوئی مدد کی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان دغابازوں کے بارے میں ارشاد فرمایا جس کا ترجمہ ہے، ان لوگوں کی مثال شیطان کی طرح ہے، جب اس نے آدمی سے کہا کہ تو کفر کر، پھر جب اس نے کفر کیا تو بولا میں تجھ سے الگ ہوں، میں اللہ سے ڈرتا ہوں جو سارے جہان کا پالنے والا ہے۔ یہ ترجمہ ہے۔ اب مطلب یہ ہے کہ جس طرح شیطان آدمی کو کفر کے لیے تیار کرتا ہے، لیکن جب آدمی شیطان کے بہکانے سے کفر میں مبتلا ہو جاتا ہے تو شیطان چپکے سے کھسک کر پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ اسی طرح منافقوں نے بنو نذیر کے یہودیوں کو دلاسا دے کر دلیر بنا دیا
اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے لڑا دیا۔ لیکن جب بنو نذیر کے یہودیوں کو جنگ کا سامنا ہوا تو منافق چھپ کر اپنے گھروں میں بیٹھے رہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے قلعہ کے گھیراؤ کے ساتھ قلعہ کے آس پاس کھجوروں کے کچھ درختوں کو بھی کٹوا دیا، کیونکہ ممکن تھا کہ درختوں کے جھنڈ میں یہودی چھپ کر اسلامی لشکر پر چھاپا مارتے اور جنگ میں مسلمانوں کو دشواری ہو جاتی۔ ان درختوں کو کاٹنے کے بارے میں مسلمانوں کے بیچ دو گروپ بن گئے۔ کچھ لوگوں کا یہ خیال تھا کہ یہ درخت نہ کاٹے جائیں، کیونکہ جیت کے بعد یہ سب درخت مال غنیمت بن جائیں گے اور مسلمان ان سے فائدہ حاصل کریں گے۔ اور کچھ لوگوں کا یہ کہنا تھا کہ درختوں کے جھنڈ کو کاٹ کر صاف کر دینے سے یہودیوں کے چھپنے کی جگہ کو برباد کرنا اور ان کو نقصان پہنچانا مقصود ہے، لہٰذا ان درختوں کو کاٹ دینا ہی بہتر ہے۔ اس موقع پر سورہ حشر کی یہ آیتیں نازل ہوئی، جس کا ترجمہ یہ ہے: جو درخت تم نے کاٹے یا جن کو ان کی جڑوں پر چھوڑ دیے، یہ سب اللہ کے حکم سے تھا تاکہ خدا فاسق لوگوں کو رسوا اور ذلیل کرے۔ آیت کریمہ کا مطلب یہ ہے کہ مسلمانوں میں جو درخت کاٹنے والے ہیں ان کا عمل بھی درست ہے، اور جو کاٹنا نہیں چاہتے تھے وہ بھی ٹھیک کہتے ہیں، کیونکہ کچھ درختوں کا کاٹنا اور کچھ کو چھوڑ دینا یہ دونوں اللہ کے حکم اور اس کی اجازت سے ہیں۔ آخرکار مسلمانوں کے اس گھیراؤ سے تنگ آ کر بنو نذیر کے یہودی اس بات پر تیار ہو گئے کہ وہ اپنا گھر اور قلعہ چھوڑ کر اس شرط پر مدینہ سے باہر چلے جائیں گے کہ جس قدر مال وہ اونٹوں پر لے جا سکے وہ لے جا سکتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہودیوں کی اس شرط کو قبول فرما لیا، اور بنو نذیر کے سب یہودی 600 اونٹوں پر اپنا مال اور سامان لاد کر ایک جلوس کی شکل میں گاتے بجاتے ہوئے مدینہ سے نکلے۔ کچھ تو خیبر چلے گئے اور زیادہ تعداد میں ملک شام جا کر ادھر ادھر آباد ہو گئے۔ ان لوگوں کے چلے جانے کے بعد ان کے گھروں کی مسلمانوں نے جب تلاشی لی تو 50 لوہے کی ٹوپیاں، 50 زرہیں، 340 تلواریں نکلی جو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قبضے میں آئیں۔ اللہ تعالیٰ نے بنو نذیر کے یہودیوں کے ہمیشہ کے لیے گھر بار کو چھوڑ کر چلے جانے کا ذکر قرآن مجید کی سورہ حشر میں اس طرح کیا ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے: اللہ وہی ہے جس نے کافر کتابیوں کو ان کے گھروں سے نکالا۔ ان کے پہلے حشر کے لیے اے مسلمانوں، تمہیں یہ گمان نہ تھا کہ وہ نکلیں گے، اور وہ سمجھتے تھے کہ ان کے قلعے انہیں اللہ سے بچا لیں گے، تو اللہ کا حکم ان کے پاس آ گیا جہاں سے ان کو گمان بھی نہ تھا، اور اس نے ان کے دلوں میں خوف ڈال دیا کہ وہ اپنے گھروں کو خود اپنے ہاتھوں سے اور مسلمانوں کے ہاتھوں سے ویران کرتے ہیں۔ تو عبرت حاصل کرو اے عقل مندو، یہ قرآن کریم کا ترجمہ تھا۔ جنگ احد سے لوٹتے وقت ابو سفیان نے کہا تھا کہ آنے والا سال بدر میں ہمارا تمہارا مقابلہ ہوگا۔ چنانچہ شعبان یا ذی القعدہ 4 ہجری میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مدینہ کے مینجمنٹ کی ذمہ داری حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ کو سونپا، اور لشکر کے ساتھ بدر میں تشریف لے گئے۔ 8 دن تک کفار کا انتظار کیا۔ ادھر ابو سفیان بھی فوج کے ساتھ چلا۔ کچھ دور چلا تھا کہ اس نے اپنے لشکر سے یہ کہا کہ یہ سال جنگ کے لیے مناسب نہیں ہے، کیونکہ اتنا زبردست سوکھا پڑا ہے کہ نہ آدمیوں کے لیے دانہ پانی ہے، نہ جانوروں کے لیے گھاس چارہ۔ یہ کہہ کر ابو سفیان مکہ واپس چلا گیا۔ مسلمانوں کے پاس کچھ بزنس کا مال بھی تھا۔ جب جنگ نہیں ہوئی تو مسلمانوں نے بزنس کر کے خوب بینیفٹ اور فائدہ کمایا اور مدینہ واپس چلے آئے۔ 4 ہجری ہی میں غزوہ بنو نذیر کے بعد جب انصار نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، بنو نذیر کے جو مال غنیمت میں ملے ہیں وہ سب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہمارے مہاجر بھائیوں کو دے دیے، ہم ان میں سے کسی چیز کے طلبگار نہیں ہیں۔ تو حضور نے خوش ہو کر یہ دعا فرمائی: اے اللہ، انصار پر اور انصار کے بیٹوں پر اور انصار کے بیٹوں کے بیٹوں پر رحم فرما۔ اسی سال حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نواسے حضرت عبداللہ بن عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی آنکھ میں ایک چڑیا نے چونچ مار دی، جس کے صدمے سے وہ 2 رات تڑپ کر وفات پا گئے۔ اسی سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی حضرت بی بی زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی بھی وفات ہوئی۔ اسی سال حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت ام المومنین بی بی ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے نکاح فرمایا۔
اسی سال حضرت علی رضی اللہ عنہ کی والدہ ماجدہ حضرت بی بی فاطمہ بنت اسد رضی اللہ عنہا بھی وفات پائیں۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنا مقدس کرتا ان کے کفن کے لیے عطا فرمایا اور ان کی قبر میں اتر کر ان کی میت کو جنازے کو اپنے مقدس ہاتھوں سے قبر میں اتارا اور فرمایا کہ فاطمہ بنت اسد کے سوا کوئی شخص بھی قبر کے دبوچنے سے نہیں بچا ہے۔ حضرت عمر بن عبد العزیز رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ صرف 5 ہی میت ایسی خوش نصیب ہوئی ہیں جن کی قبر میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خود اترے۔ پہلا حضرت بیوی خدیجہ، دوسرا حضرت بیوی خدیجہ کا لڑکا، تیسرا عبداللہ مزنح جن کا لقب ذوالبجادین ہے، چوتھا حضرت بیوی عائشہ کی ماں حضرت ام رومان، پانچواں حضرت فاطمہ بنت اسد حضرت علی کی ماں رضی اللہ عنہم اجمعین، اور اسی سال یعنی 4 شعبان 4 ہجری کو فاطمہ کے لال علی کے نور نظر رسول اللہ کے پیارے نواسے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی پیدائش ہوئی۔ اسی سال ایک یہودی نے ایک یہودی کی عورت سے زنا کیا اور یہودیوں نے یہ مقدمہ اللہ کے رسول کی بارگاہ میں پیش کیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تورات اور قرآن دونوں کتابوں کے فرمان سے اس پر پتھر برسانے کا حکم دیا، اور اسی سال تامہ بنت عبیرک نے جو مسلمان تھا چوری کی تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قرآن کے حکم سے اس کا ہاتھ کاٹنے کا حکم جاری کیا۔ اس پر وہ بھاگ نکلا اور مکہ چلا گیا، وہاں بھی اس نے چوری کی۔ اہل مکہ نے اس کو قتل کر ڈالا یا اس پر دیوار گر پڑی اور مر گیا، دریا میں پھینک دیا گیا۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ وہ مرتد ہو گیا تھا، یعنی اسلام سے پھر گیا تھا۔ کچھ اسلامی اتہاس لکھنے والوں کے نزدیک شراب کے حرام ہونے کا حکم بھی اسی سال یعنی 4 ہجری میں نازل ہوا، لیکن کچھ لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ 6 ہجری میں نازل ہوا اور کچھ لوگوں نے 8 ہجری میں بتایا ہے۔ تو میرے دوستو، ہم نے اور آپ نے 4 ہجری سن لیا، اب 5 ہجری انشاءاللہ تعالی ہم اور آپ سنیں گے۔